بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات کے باب میں دو کتابیں ایسی ہیں جو ابتدائی نوعیت کی کتابیں ہیں اور بڑے آسان انداز کی، لیکن ترغیبی پہلو اس کے اندر ہے۔ آپ ترغیبی کتابیں کہہ لیں یا موٹیویشنل کتابیں کہہ لیں، دو کتابیں اس نوعیت کی بھی ہیں۔ ایک تجارتی اخلاقیات، مولانا عمر فاروق کی کتاب ہے تجارتی اخلاقیات۔ اس میں کاروباری اور تجارتی اخلاقیات کو کہانی کے انداز میں بیان کیا ہے، اور کہانی کا انداز ہونے کی وجہ سے موضوع میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ کہانی کا انداز ہونے کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ تجارتی اخلاقیات مولانا عمر فاروق کی کتاب ہے، الحجاز کراچی سے چھپی ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے کامیاب تاجر۔ کامیاب تاجر مولانا اسحاق صاحب ملتانی کی یہ کتاب ہے۔ کتاب تو کیا تالیف مجموعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی ہے۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی ہے، اور اس کے اندر مختلف انداز کے مضامین کو جمع کیا گیا ہے۔ مختلف انداز کے اور مختلف قسم کے تجارت سے متعلق جو مضامین ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ مزید کتابوں میں، بڑی کتابوں میں فقہ البیوع شیخ الاسلام صاحب کی، اور اب تو اس کا ترجمہ بھی آ گیا ہے، اسلام کا نظام خرید و فروخت کے نام سے۔ فقہ البیوع کا ترجمہ چھپ چکا ہے، اسلام کا نظام خرید و فروخت کے نام سے، 2 جلدوں کا ترجمہ بھی، دونوں جلدوں کا ہے، اور بہت معیاری ترجمہ ہے، انڈیا سے چھپا ہے، اسلام کا نظام خرید و فروخت کے نام سے۔ اور مزید بھی لوگ ترجمہ کر رہے ہیں، جیسے عبد المنعم فائز صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، شریعہ ڈیزیز میں چھپتا رہتا ہے، یعنی سلسلہ وار، لیکن ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچا۔ تکمیل کو شاید ایک ہی ترجمہ پہنچا ہے، اسلام کا نظام خرید و فروخت، اور یہی اتنا جاندار ہے کہ یہی ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ مشہور ہو جائے گا، اور دیگر تراجم تاخیر کی وجہ سے بھی، اور شاید اس معیار کو بھی نہ پہنچ سکے تو پیچھے رہ جائے گا۔ اچھا، فقہ البیوع جو ہے نا، یہ معاملات کے بعد میں ایک تجدیدی کام ہے۔ اس سے پہلے اس نوعیت کا کام کبھی سامنے نہیں آیا ہے کہ جو عصر حاضر کے جو اہم مسائل ہیں معاملات کے باب کے، ان کا حل پیش کیا جائے۔ اور شیخ الاسلام صاحب نے صرف حل پیش نہیں کیا، بلکہ مذاہب اربعہ کی روشنی میں حل پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ قانونی دفعات جو ہیں وہ بھی پیش کی ہیں کہ ہمارا ملکی قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ملکی قانون بھی کچھ کہتا ہے تو ملکی قانون بھی ذکر کیا ہے، یعنی جسے آپ قانونی دفعات کہہ لیں یا قانونی شقیں کہہ لیں تو وہ بھی ذکر کیے ہیں۔ اور اسی طرح توصیف الدیون جو شیخ الاسلام صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی قانونی دفعات ذکر کیے ہیں، اور وہ بھی مذاہب اربعہ کی روشنی میں لکھنے کی کوشش کیا، وہ تو کمال کیا ہے۔ تو کبھی اس انداز کا کام کرنا ہونا کہ کسی کتاب پر آپ نے قانونی دفعات لگانی ہے اور ملکی قانون کے ساتھ آپ کو کوئی چیز پیش کرنی ہے، تو یہ 2 کتابیں اچھی ہیں۔ فقہ البیوع میں آپ کو یہ انداز پتہ چل سکتا ہے، اور توصیف الدیون میں بھی یہ انداز آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام صاحب کی ایک اور کتاب ہے، بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ۔ بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ، معاملات کے بعد میں اس میں بھی کافی مواد ہے۔ بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ، اور بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے۔ اور فقہی مقالات، شیخ الاسلام صاحب کے جو ہیں فقہی مقالات، اس میں بھی معاملات کے بعد میں کافی مواد موجود ہے۔ اور بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ کے بعد مقالات کا ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جو ترجمہ ہو گیا، جو اہم مقالات تھے وہ ان کا ترجمہ بھی فقہی مقالات کے اندر موجود ہے۔ یعنی بحوث کے
بعض عربی مقالات کا ترجمہ فقہی مقالات کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مقالات ہیں۔ اسی طرح معاملات کے باب میں ایک اچھا مجموعہ جو تیار ہو رہا ہے وہ المعایر الشرعیہ، المعایر الشرعیہ، یہ وہی قراردادیں ہیں جو مجمع الفقہ الاسلامی کی طرف سے اور دیگر اس قسم کے اداروں کی طرف سے سامنے آتی ہیں، متفقہ قراردادیں ہیں، وہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ بھی معاملات کے بارے میں ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح مولانا اعجاز احمد صمدانی صاحب کی کتاب ہے مالی معاملات میں غرر کے اثرات، مالی معاملات میں غرر کے اثرات، مالی معاملات میں غرر کے اثرات، اور ان کی ایک اور کتاب ہے غرر کی جدید صورتیں غالباً، تو یہ بھی بہت اچھی کاوش ہے۔ اور مالی معاملات میں غرر کے اثرات غالباً ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اور اسی طرح مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب کی کتاب ہے شرکت و مضاربت پر، اچھی کتاب ہے، شرکت و مضاربت عصر حاضر میں، شرکت و مضاربت عصر حاضر میں۔ شرکت و مضاربت کو اگر اردو میں دیکھنا ہو نا، یہ کتاب بہت زیادہ مفید ہے، اور اگر اجارے کو دیکھنا ہو اردو میں تو زبیر اشرف صاحب عثمانی کا جو مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا جدید معاشی نظام میں اسلامی قانون اجارہ، یہ بہترین ہے اردو میں۔ وقف کو دیکھنا ہو تو مولانا خلیل احمد آدمی صاحب کا جو مقالہ ہے اسلام کا نظام وقاف، بہترین۔ تکافل کو دیکھنا ہو تو تکافل کی شرعی حیثیت مفتی عصمت اللہ صاحب کی جو کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ اور اسی کی آپ تسہیل کے لیں یا تکافل کو مزید آسان انداز میں بیان کیا ہے مولانا اعجاز احمد صمدانی صاحب نے۔ ان کی کتاب کا نام ابھی مستحضر نہیں ہے، لیکن وہ کتاب چونکہ اس کتاب کے بعد ہے تو اس میں مزید آسان انداز میں تکافل کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی تکافل کو سمجھنا چاہتا ہے آسان زبان میں تو وہ کتاب زیادہ مفید ہے۔ یہ کتاب پہلی کتاب ہے تکافل کے باب میں، تو یہ تھوڑی گاڑی ہے اور زبان تھوڑی سی مشکل ہے۔ وہ کتاب جو ہے صمدانی صاحب کی تکافل کے باب میں، اس کی زبان آسان ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک کتاب ہے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے کاروبار، ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے کاروبار، یہ کتاب ہے مفتی احمد خان خانپوری، مفتی احمد خان خانپوری کی کتاب ہے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے کاروبار، یعنی ایک جہت متعین کر دی، اور اس جہت میں اور اس سمت میں ہوٹل اور ریسٹورنٹ سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سارے جمع کر دیے ہوں گے بظاہر، اور اس کتاب کے اندر آپ کو سارے مل سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے نوادر الفقہ، نوادر الفقہ، معاملات کے بعد میں اس میں بھی کچھ مواد موجود ہے نوادر الفقہ کے اندر۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے اقتصادیات اسلام، ڈاکٹر طاہر القادری جو معروف ہیں، ان کی کتاب ہے اقتصادیات اسلام، ضخیم کتاب ہے، 800 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں زیادہ تر انہوں نے اقتصادیات کا فلسفہ بیان کیا ہے، اقتصادیات کا فلسفہ بیان کیا ہے، اس کی آپ کے حکمت وغیرہ سے بحث کی ہے کہ یہ کیوں ہے ایسا، اقتصادیات کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اچھا، اور بھی کتابیں بڑی قیمتی اردو میں کتاب ہے عطر ہدایہ، عطر ہدایہ کے نام سے، فقہ البیوع میں بھی شیخ الاسلام صاحب نے اس کو بطور ماخذ لیا ہے اور جگہ جگہ عطر ہدایہ کے حوالے دیے ہیں۔ عطر ہدایہ بڑی بہترین کتاب ہے، اور بطور خاص ہدایہ ثالث کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ عطر ہدایہ بڑی معقول کتاب ہے۔ شیخ الاسلام صاحب نے فقہ البیوع میں بطور ماخذ اسے ذکر کیا ہے، حوالے دیے ہیں عطر ہدایہ کے،
تو اردو کی اس کتاب کا درجہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے اس بات سے. اسی طرح اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. تجارت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا یہ بھی نیا ہے. تجارت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا بڑی اچھی چیز ہے. بندہ پڑھنا چاہے نا جہاد بہت زیادہ ہے اور ہر جہاد اردو میں بھی موجود ہے. 6 جلدوں میں کتابیں یہ تجارت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے. مفتی انعام الحق صاحب قاسمی کا انسائکلوپیڈیا ہے. اور اب تو فقہ کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہر باب میں تقریباً انسائکلوپیڈیا ہے. حج کے مسائل کا، نماز کے مسائل کا، روزے کے مسائل کا، زکوٰۃ کے مسائل کا، اور اب تجارت کے مسائل کا بھی انسائکلوپیڈیا آئی ہے. تو یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے. اور 6 جلدوں میں ہیں تو اس میں کتنا مواد جمع کیا ہوگا. اور صرف قدیم صورتیں تو نہیں ہوں گی، جدید صورتیں بھی اس میں جمع کرنے کی کوشش کی. ہاں جہاں اس میں بینکنگ کی بات آئے تو وہاں ان کا چونکہ اپنے خاص موقف ہے تو وہاں آپ جس کو فالو کرتے ہیں، اگر دارالعلوم کو فالو کرتے ہیں اور ان کے موقف کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر اس موقف کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ تجارت کے مسائل کی انسائکلوپیڈیا میں ان کا اپنا نیو ٹاؤن والا موقف ہے. اسی طرح بینکاری کے باب میں شیخ الاسلام صاحب کی غیر سودی بینکاری کو اگر پڑھنا چاہیں. اور غالباً عمران اشرف صاحب کی کتاب ہے اسلامی بینکاری ایک حقیقت پسندانہ جائزہ. اسلامی بینکاری ایک حقیقت پسندانہ جائزہ اچھی کتاب ہے. یہ عمران اشرف صاحب کی ہے یا سمدانی صاحب کی ہے یہ مجھے مستعجل نہیں رہا. اسلامی بینکاری ایک حقیقت پسندانہ جائزہ. اور اسی طرح معیشت پر اگر کوئی کتاب پڑھنی ہو تو معروف کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت. یہی کتاب ایک مرجع کی حیثیت بنی ہوئی ہے اس باب میں مطلق معیشت پر. ورنہ تو میں نے کہا نا مختلف جہات ہیں معاملات کی بھی. بینکاری ایک جہت ہے، تکافل ایک جہت ہے، کمپنی ایک جہت ہے، اور آن لائن کی دنیا کے جو مسائل ہیں یہ ایک جہت ہے. آن لائن کی دنیا کے جو مسائل ہیں یہ بھی ایک مستقل جہت ہے. یہ ایک بہت بڑا باب ہے آن لائن کی دنیا کے جو مسائل ہیں. اور اسی طریقے سے معیشت ایک جہت ہے، اور جو نظام ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام وغیرہ یہ ایک جہت ہے. معیشت کے باب میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اسلام اور جدید معیشت و تجارت اچھی کتاب ہے. اور سود پر یہ شیخ الاسلام صاحب کی کتاب ہے سود پر تاریخی فیصلہ بہترین. اور ان کے والد صاحب کی کتاب مسئلہ سود، یہ 2 کتابیں سود پر اچھی کتاب ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن استیعاب تو ممکن نہیں ہے. اسی طرح مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے یہ جو نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام وغیرہ، اس پر ان کی ایک کتاب ہے، نام ابھی ذہن سے نکل رہا ہے. بڑی اچھی کتاب ہے ان 3 نظاموں پر، بڑی اچھی کتاب ہے. اور اگر آپ تحقیق کریں تو پتہ چل جائے گا. نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے ان نظاموں پر. اچھا، اس کے علاوہ بھی 2-3 کتابیں ہیں. کامیاب تاجر معین الدین احمد کی کتاب ہے، لیکن اس میں کئی مرتفق تجارت سے متعلق مواد کو جمع کیا ہے کامیاب تاجر کے نام سے. ایک اور کتاب ہے ملازمت کے مسائل اور ان کا حل، مفتی عمر فاروق کی کتاب ہے ملازمت کے مسائل اور ان کا حل. دیکھیں یہ بھی ایک مستقل جہت ہے ملازمت سے متعلق، ملازم اور ملازمت کے احکام. اسی طرح مسائل تجارت مفتی عاطف نصیر کی کتاب ہے. اچھا، فقہ المعاملات والاقتصاد پر عرب علماء کی کتب. یہ تو اردو ہو گئی نا.
عرب علماء نے کیا لکھا ہے. عرب علماء نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن استیعاب ممکن نہیں ہے. جو بنیادی کتابیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دکتور علی سالوس کی کتاب ہے، دکتور علی سالوس کی کتاب ہے المعاملات المعاصرہ المالیہ، المعاملات المعاصرہ المالیہ. اس میں بھی نئی جہاد جو ہے معاملات کی اس سے بحث کی ہے. اور دکتور عبد الرزاق سنہوری، دکتور عبد الرزاق سنہوری کی کتاب ہے مصادر الحق فی الفقہ الاسلامی، مصادر الحق فی الفقہ الاسلامی. اسی طرح دکتور محمد یوسف موسیٰ کی کتاب ہے، دکتور محمد یوسف موسیٰ کی کتاب ہے الاموال و نظریۃ العقد فی الفقہ الاسلامی، الاموال و نظریۃ العقد فی الفقہ الاسلامی. اسی طرح دکتور شوق اسماعیل شحاتہ، دکتور شوق اسماعیل شحاتہ کی کتاب ہے البنوک الاسلامیہ، یہ اسلامی بینکاری پر کتاب ہے البنوک الاسلامیہ. دکتور اسماعیل شحاتہ کی کتاب ہے البنوک الاسلامیہ. اور ابراہیم طحاوی کی کتاب ہے الاقتصاد الاسلامی مذہباً و نظاماً. ابراہیم طحاوی کی کتاب ہے الاقتصاد الاسلامی مذہباً و نظاماً. اسی طرح دکتور اسماعیل شحاتہ کی ایک اور کتاب ہے مفاہیم و مبادی فی الاقتصاد الاسلامی، مفاہیم و مبادی فی الاقتصاد الاسلامی. اسی طرح دکتور رفیق العمری کی کتاب ہے اصول الاقتصاد الاسلامی، دکتور رفیق العمری کی کتاب ہے اصول الاقتصاد الاسلامی. اسی طرح دکتور احمد شرباسی کی کتاب ہے معجم الاقتصاد الاسلامی، دکتور احمد الشرباسی صاد کے ساتھ معجم الاقتصاد الاسلامی. دکتور عمر سلیمان اشقر کی کتاب ہے، دکتور عمر سلیمان اشقر کی کتاب ہے بحوث فقہیہ فی قضایا اقتصادی معاصرہ. یہ اس کے ہم نام قریب نام ہے، شیخ الاسلام صاحب کی بحوث ہے. بحوث فقہیہ فی قضایا اقتصادی معاصرہ، اقتصادیہ کا اضافہ ہے بس. بحوث فقہیہ فی قضایا اقتصادی معاصرہ. آخری کتاب دکتور عمر سلیمان اشقر، دکتور عمر سلیمان اشقر. 10ویں کتاب اور آخری کتاب شیخ نذیر حماد، شیخ نذیر حماد کی کتاب ہے معجم المصطلحات المالیہ والاقتصادیہ فی لغۃ الفقہاء. معجم الاصطلاحات بلکہ المصطلحات المالیہ والاقتصادیہ فی لغۃ الفقہاء. اس میں آپ یہ معایر بھی شامل کر سکتے ہیں، اور جو قراردادیں منظور ہوتی ہیں مختلف اداروں سے اور مختلف اکیڈمیوں سے، وہ قراردادیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. جیسے مجمع الفقہ الاسلامی کی قراردادیں ہیں، ہیئۃ الکبار علماء کی قراردادیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ بھی بے تحاشا کتابیں ہوں گی، لیکن یہ معروف کچھ کتابیں تھیں جو میں نے